غریب و سادہ و رنگی ہے، داستان حرم۔ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ابھی چونکہ اس نشریات کا بھی آغاز ہوا ہے اور ظاہر تلاوت کلام پاک سے ہم نے نشریات کا آغاز کیا ہر محفل کی طرح، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی آغاز میں کچھ ایسے کلمات سے کا سہارا لوں میں، کچھ ایسے کلمات کا جو کہ امام عالی مقام کے ہی کلمات ہیں، یا کہہ لیجئے کچھ دعائیہ الفاظ ہیں جو کہ امام عالی مقام سے منسوب ہیں، وہ بھی روز عرفہ سے۔ ابھی آپ نے جو ہماری آخری اس طرز کی نشریات دیکھی وہ یوم حج، یوم عرفہ پہ دیکھی، تو میں جب دعا کے یہ الفاظ دیکھتا ہوں جو کہ قول مشہور کے مطابق امام عالی مقام سے منسوب ہیں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک طرف امام عالی مقام کا وہ رخ ہے کہ جہاں آپ صبر کا پیکر ہیں، جہاں آپ شجاعت کا پیکر ہیں، جہاں آپ شکر خدا ایسے موقع پر کر رہے ہیں جہاں ہم جیسوں کے لیے صبر کرنا مشکل ہو، تو ایک وہ ایسپیکٹ ہے آپ کی زندگی کا، اور ایک یہ ایسپیکٹ ہے آپ کی زندگی کا کہ یہی حسین جب خداوند تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اب صبر کی انتہا ہے، اب عاجزی کی انتہا ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد امام علی مقام سے منسوب اس دعا کا سہارا لیتے ہیں، یہی سب نشریات کا جس کا تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ چونکہ امام علی مقام کا بھی ظاہر ہے، امام علی مقام نے واقع کربلا میں ہر جگہ خداوند تعالیٰ کو یاد کیا ہے، تو امام سے منسوب ہی اس دعا کے الفاظ سے آغاز کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں، دعا عرفہ سمجھ لیجیے آپ، حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ شان حسین میں دعائے حسین، حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، جس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، کہ جس کے جیسا کوئی صنعت والا نہیں، کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے، قسم قسم کی مخلوق بنانے والا ہے، بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کرنے والا ہے، دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی امانت اس کے ہاں ضائع نہیں، ہر کام پر جزا دینے والا، ہر کانے کو زیادہ دینے والا، ہر نالا پر رحم کرنے والا، بھلائیاں نازل کرنے والا، چمکتے نور کے ساتھ مکمل اور کامل کتاب اتارنے والا، لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ درد دور کرنے والا، درجات بلند کرنے والا، سرکشوں کی جڑوں کو کاٹنے والا۔ امام کہتے ہیں، اے اللہ بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا، تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا ہوں، مانتا ہوں کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ اور اب دیکھیے کس انداز سے وجود انسان کو بیان کیا ہے، کہا تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا۔ کب سے؟ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا، ابھی میں وجود میں نہیں آیا ہوں باقاعدہ، لیکن تیری نعمتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو نے مجھ سے اپنی نعمتوں کا آغاز کیا اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا۔ کیسے؟ تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بڑوں کی پشتوں میں جگہ دی، پس میں پے در پے ایک پشت سے ایک رحم میں آیا۔ میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے آب حیات سے کیا، 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا۔ سب ریلیٹ کیجئے، پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا، گہوارے میں میری نگہبانی کی جب میں چھوٹا بچہ تھا، میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی، مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا۔ حسین کی ماں پر ہمارا سلام،
حسین کہتے ہیں مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا۔ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بندہ بنوں۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے میری قدر کی، میں نے شکر کیا تو نے مجھے زیادہ دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور سے پیوستہ راستوں میں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں میں، اپنی سانس کی رگوں کے سوراخوں میں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں میں، اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے ہونٹوں میں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرار گاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں اور ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرک، اپنے دل میں آویزہ پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں اور ان میں اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اپنے گوشت، خون، بالوں، جلد، پٹھوں، نلیوں، ہڈیوں، اپنی مغز، اپنی رگوں اور اپنے ہاتھ، پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خارگی میں پیدا ہوئے۔ یا خدا، یعنی میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں سے کون سا جملہ، کون سا نقطہ ہے جو فیکچولی انکریکٹ ہے۔ کتنے حوالے ہیں اس کے، سائنس کے حوالے سے دیکھیے، ہر حوالے سے دیکھیے۔ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نصیحت کرنا، پیغام دینا تو علماء کا منصب ہے۔ میں تو ایک سنی سنائی بات علماء سے سن کے پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سے شیئر کرتا ہوں، ایک طالب علم سے بھی کمتر درجے میں، کہ خداوند تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں دی، جن کا میں نے پتہ نہیں کبھی کتنی دفعہ ٹیکن ایز گرانٹڈ لیا۔ تو عجب نہیں ہے، حیرت نہیں ہے، یہ گھرانہ اگر نہیں بتائے گا، یہ خانوادہ نہیں بتائے گا کہ خدا کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، تو کون بتائے گا؟ تو یہ بھی ہم نے رسول اللہ سے سیکھا، رسول اللہ کے گھر سے سیکھا کہ اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ بات آگے بڑھی، بدن کی جو میری شیرخارگی میں پیدا ہوئی، زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون، اپنے رکوع، اپنے سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر یہ سب کچھ بیان کیا نا کہ یہ جسم کی ساری پیچیدگیاں سب بیان کیا، اور پھر کہا ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے، میں 100 سالوں، کئی 100 سالوں تک زندہ رہ جاؤں، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، میرے اعضاء میں فائدہ، اور میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا متی بنا دے۔ یہ مجھے گائیڈ نہ کریں کہ کیا دیکھنا ہے، میں انہیں گائیڈ کروں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، صحیح دیکھنا ہے غلط نہیں دیکھنا۔ اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر۔ بھئی ظالم اور مظلوم کے مارکے کی بحث ہونی ہے نا بھی آگے نشریات میں، کس طریقے سے بظاہر تو اس وقت بظاہر تو ظالم جیت گیا، بظاہر کہ جی تہے تیک کر دیا، خاندان کو سب کچھ کر دیا، نام کس کا باقی ہے آج؟ تو کی نا اللہ تعالیٰ نے مدد حسین کی۔ تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بس کرونی اذکرکم۔ اے اللہ میری سختی دور کر، میرے شیطان کو ذلیل کر، میری ذمہ داری پوری کر۔ اے میرے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند مرتبے قرار دے۔ پھر حمد کا سلسلہ آگے بڑھایا امام، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے مجھے پیدا کیا،
تو نے مجھ کو سننے والا بنایا، تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا تو متوازن بنایا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی ہے تو ہدایت بھی عطا کی ہے، اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی، اے پروردگار تو نے میری حفاظت کی اور مجھے توفیق دی، اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی، اے پروردگار تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی، اے پروردگار تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا، اے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی، اے پروردگار تو نے میری مدد کی، عزت بخشی، اے اللہ حالت خوف میں میری مدد فرما، میرے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر میری حفاظت کر، میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ۔ حسین کی اولاد کے شہادت کے ایام ہے نا، دعا کرے اللہ تعالیٰ میری مال اور اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر، میرے خدا تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی رشتہ دار کے حوالے کرے گا تو وہ جلد نظریں پھیر لیں گے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کسی بیگانے کے حوالے کرے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا مالک ہے، میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میں میرے ساتھی، اے مشکلوں کے ہجوم میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، اے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے معبود اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد تاہا یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں، جب زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہو تو میں تباہ ہو جاؤں، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھی، وہ سخت غمزدہ رہتے تھے، اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ عطا کیا، سارے واقعات آپ سن چکے ہیں شان رمضان میں، جنہوں نے یحییٰ کو یکو تنہا نہ چھوڑا، اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو اسی میں غرق کر دیا، اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان جو اس نے انجام دیے، اے وہ کہ اگر میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، اے میرے مالک تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا،
تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا ہے، برتر ہے، بس حمد تیرے ہی لیے ہے، شکر تیرا ہی ہے. بس جملے سمیٹ رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے. اے اللہ تو بے شک لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے. تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. اے اللہ، اے اللہ میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما. اختتامی فقرے. میرے اللہ، کیا کہنے ان فقروں کے. میرے اللہ، میں تو اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں، اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں، تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوگا. میں نے وہ کیا جو میرا تقاضا ہے، تو وہ کر جو تیری بڑائی کے لائق ہے. میرے اللہ، جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں، اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں. جس کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں، اس کی خالی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں. میرے اللہ، تیرا حکم جاری ہے. اختتامی لمحات، اور کیا کہنے ان جملوں کے، اختتامی کلمات کے. تیرا حکم جاری ہے. اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا. اس نے کیا پایا، کیا پایا جس نے تجھے کھویا. اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھے پایا. ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا. اور یقیناً یہ وہی ایام ہے کہ جو ایام غم تو ہے ہی، رب سے قربت کے بھی ایام ہے. اور یقیناً آج تک اس ذکر کے اس تسلسل سے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس دعا میں کہا نا کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا. بظاہر تو ان ایام میں مال چلا گیا، آل چلی گئی، مستورات تکلیف میں آ گئی، اسیر، بازار، دربار، لیکن اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اس لیے آج بھی یہ ذکر قائم و دائم ہے. نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تلاوت کلام پاک سے اور دعا سے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نہایت اس کی حسین